لیکن جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم کو درست نہیں سمجھتا، اللہ کے فیصلے کو انصاف پر مبنی نہیں سمجھتا، اللہ کی تقسیم کو مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ سمجھتا یہ ہے کہ اگر اس طرح ہو تو پھر صحیح ہے، اللہ نے جو میرے لیے کیا ہے اس پر وہ مطمئن ہے ہی نہیں۔ اس کو آپ مزید اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو نبی اسلام کی حدیث کی روشنی میں سمجھیے گا، جس کو پہلے تو قرآن نے ایڈریس کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی مزاج کو بیان کرتے ہوئے فرمایا سورۃ المعارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے اور انسان کا مزاج کیا ہے؟ ہلوعا۔ ہلو کہتے ہیں بے صبرا پن، بے قراری، بے حوصلہ، کہ انسان پیدا کیا گیا ہے بڑا بے حوصلہ ہے، بڑا بے صبرا ہے، بڑا بے قرار ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا سی تکلیف پہنچی، ذرا سا کوئی دکھ پہنچا، ذرا سا کوئی نقصان پہنچا، جزوعا، فوراً جزا فضا، واہ ویلا کرتا ہے اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، گھبرا اٹھتا ہے، کوئی توکل نہیں، کوئی اپنے رب پہ اعتماد نہیں، کوئی اپنے رب پہ یقین اور حسن ظن نہیں، کوئی صبر نہیں، بلکہ کیا ہے؟ بے صبرا پن۔ یہ انسان کی حالت ہے، اور یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اور اللہ تو اپنی اس تقسیم سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نوٹ کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطاہ، اللہ نے اپنے بندے کو جو کچھ دیا ہے اللہ اس سے اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ فمن رضی بما قسم اللہ لہ بارک اللہ فیہ وسع، اگر وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، بارک اللہ فیہ، اللہ اس میں اور برکتیں بھیجتا ہے، ووسعہ، اس کو اور وسعتیں دیتا ہے، ومن لم یرضى لم یبارک فیہ، اور جو اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا، چاہے جتنی مرضی صفریں ہوں اس کے بینک اکاؤنٹ میں، چاہے اس کے نام پہ جتنے مرضی پلاٹس ہوں، لم یبارک فیہ، برکت نہیں ہوگی، کبھی بھی سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس کے مال کے اندر، کبھی بھی وہ پاکیزگی نہیں ہوگی اس کے مال کے اندر، کیوں؟ اللہ کی رضا میں راضی نہیں۔ اور مسلمانوں، اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں تو ایک جملہ آج کے خطبہ جمعہ کا پیغام نوٹ کر لیجئے، اور آج کے خطبہ جمعہ کا وہ پیغام ہے کہ یقین جانیے پورے جمعہ اور اس کا پیغام عملی طور پہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، اللہ کی تقسیم پہ مطمئن ہونا، یہ اس شکر کی مانند ہے کہ جس کو آپ کڑوی چائے میں ڈالتے ہیں تو چائے میٹھی ہو جاتی ہے۔ چائے کڑوی ہے، پی نہیں جا رہی، اس میں آپ نے شکر مکس کی، وہ میٹھی ہو گئی، پینے کے قابل۔ بالکل اسی طرح تکلیفیں زندگی میں کڑوی ہیں، مصیبتیں زندگی میں کڑوی لگتی ہیں، پریشانیاں کڑوی لگتی ہیں، لیکن اگر اس میں یہ شکر ملا دی جائے کہ میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ مطمئن، میرے رب کا فیصلہ ہے، رضینا بقسمت الجبار فینا، ہم راضی ہیں اپنے رب کی تقسیم پر، تو یہ ایسی شکر ہوگی کہ تمہاری زندگی میں آنے والی تکلیفیں بھی تمہیں میٹھی لگیں گی، تمہیں مصیبتوں میں بھی مزہ آئے گا جو لوگوں کو راحتوں میں نہیں آتا۔ کیوں؟ وہ مطمئن ہو جائے گے تم، اور اطمینان ملے گا۔ اگر ادروائز تم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں رہتے تو حدیث نوٹ کر لو نبی اسلام کی، حدیث قدسی معجم الکبیر لطبرانی کی، شواہد کی بنا پہ قابل قبول ہے۔ فرمایا گیا، من لم یرض بقضائی ویصبر علی بلائی، جو شخص میری فیصلے کو مانتا نہیں، من لم یرض بقضائی، جو میری قضا، میری قدر اور میری بنائی ہوئی تقدیر، میرے لکھے ہوئے انصاف اور فیصلے اور تقسیم کو نہیں مانتا، راضی نہیں ہوتا، ویصبر علی بلائی،
اور میری دی گئی تکلیف پہ صبر نہیں کرتا، فَلْيَلْتَمِسْ رَبًّا سِوَايَ، تو اسے چاہیے کہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کو رب تلاش کر لے، میں اس کا رب نہیں ہوں۔ کس کو تلاش کرے گا؟ کوئی اور رب ہے؟ نہیں۔ جب رب ایک ہے تو اسی کی تقسیم پہ مطمئن ہونا ہوگا، اسی کی تقسیم پہ راضی ہونا ہوگا، اس لیے کہ اسلام تسلیم و رضا کا نام ہے، اسلام تسلیم و رضا کا نام ہے، اور بلکہ دو ٹوک انداز میں فرمایا گیا وَمَن رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوتا ہے اللہ اس پہ راضی، وَمَن سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، اور جو اللہ کی تقسیم پہ مطمئن نہیں، راضی نہیں، ہر وقت جلتا پڑتا رہتا ہے، ہر وقت ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے، ہر وقت احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، تو اللہ بھی اس پر اسی طرح ناراض ہے کہ جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اللہ پہ مطمئن نہیں، اللہ سے حسن ظن نہیں رکھتا، اور پھر یہ ہے کہ اللہ بھی اس پر ناراض ہے۔